عداوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں۔ محترم صدر ضلع جمعیت اہل حدیث جموں مولانا محمد ابراہیم سلفی صاحب، ناظم ضلع محترم انسپکٹر عبدالرشید آوان صاحب، منصب پہ تشریف فرمائے علماء کرام میں ہم اور آپ کی دلوں کی جان دھڑکن، خطہ پیر پنجال کی پہچان اور صوبہ جموں کے ناز دختور محمود مدنی صاحب، ابھی میرے عزیز بھائی ایک داعی ہیں، اللہ تعالیٰ لمبی صحت والی زندگی عطا فرمائے، عبد المالک ریاضی صاحب، اور اس مسجد کے مؤسس اور بنیاد اور سن تاسیس آپ کی توسط سے رکھنے والے، جو آپ کے درمیان میں لمبی پہچان رکھتے ہیں اور جموں میں کافی کام کیا ہے، ہمارے عبد المالک سناولی صاحب، حافظ عبد المالک سناولی صاحب، ہمارے یہاں کے مرکز کے امام و خطیب حافظ محمد امتیاز سناولی صاحب، اور اس محلے کے باغیور میرے سامعین، جہاں بہت ٹائم نکال کر قیمتی اور بڑے ہمارے برادری کے بڑے لوگ یہاں آئے ہیں، حاجی ذاکر صاحب، باقیہ جتنے لوگ ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج میری خوش قسمتی ہے کہ جاتے جاتے مجھے اللہ نے موقع دے دیا کہ میں نے اس پروگرام میں حاضری پا لی۔ میں آپ کے اور دختور محمود مدنی حافظ اللہ کے درمیان میں زیادہ دیر حائل نہیں رہوں گا، اس لیے کہ میں بھی چاہتا ہوں اور آپ بھی چاہتے ہیں، مجھے آپ نے کئی مرتبہ سنا ہے، میں آپ کے درمیان میں آتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کی بات سنیں۔ ایک عظیم موضوع مجھے میرے یہاں کے امام اور خطیب حافظ عبدالحفیظ صاحب کی طرف سے دیا گیا تھا، جو انتہائی اہم ہے، نوجوانوں کا کردار اصلاح معاشرہ میں، ان کی ذمہ داریاں، نوجوان کیسا ہونا چاہیے، نوجوان کس طریقے کا ہونا چاہیے، اس کے لیے ہمیں ایک بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ ہمارے لیے اسوہ، نمونہ، قدوہ، نموذج اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم کی زندگیاں ہمارے لیے نمونہ ہیں، ہماری اصلاح اور ہدایت کے لیے وہ کافی ہیں۔ آپ اپنے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کے دور کو پڑھیں گے، قبل النبوہ کے دور کو دیکھیں گے، قبل النبوہ کے دور کے متعلق سنیں گے، تو آپ کو یقینی پتہ چل جائے گا کہ ہمیں کیسا نوجوان ہونا چاہیے۔ آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلی زندگی میں، وہ جوانی کی زندگی میں اس طریقے کے تھے کہ لوگ نام لینا پسند نہیں کرتے تھے، کیا کہتے تھے؟ صادق الامین، صادق الامین، سچا امانت دار۔ جب بھی بات ہوتی تھی صادق الامین، سچا امانت دار۔ نوجوان وہ سب سے بہتر ہے جو صادق بھی ہو، امین بھی ہو۔ یہ امانت کے اعتبار سے ہمیں کئی چیزیں اللہ نے عطا کی ہیں، وہ امانت کے اعتبار سے ہونی چاہیے۔ ہماری نظر ہمارے پاس جو ہے امانت ہے، ہماری جوانی ہمارے پاس امانت ہے،
ہمارا کان ہمارے پاس امانت ہے، ہماری زبان ہمارے پاس امانت ہے، ہمارا جسم و جان ہمارے پاس امانت ہے، ہماری یہ رنگ اور شکل جس پر ہم ناز کرتے ہیں یہ ہمارے پاس امانت ہے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم صادق الامین، سچے امانت دار تھے۔ حسن و جمال، خوبصورتی اور طاقت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالی تھی۔ اتنا حسن و جمال، اتنی خوبصورتی جس کے بارے میں اما عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ مصر کی عورتوں نے جب یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حسن و جمال کو دیکھا، وَقَطَّعَ أَيْدِيَهُنَّ، انہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا۔ اور اگر وہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی کو دیکھتے تو جگر کاٹ لیتی، اتنی خوبصورت۔ مضت الدہور وما اتینا بمثلہ ولقد اتى فعجزنا عن نظرائہ، زمانے بیت گئے، کوئی اللہ نے ویسا پیدا کیا ہی نہیں اتنی خوبصورت۔ بلغ العلا بکمال، اور اتنی خوبصورتی کے باوجود اتنے حیا والے، طاقت، فرمایا میرے اندر اللہ تعالیٰ نے 70 مرد کی طاقت رکھی۔ عرب کے بڑے پہلوان نے جب پکارا تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطائی رب کی طاقت سے ایسے بٹکا کے اٹھ کے کھڑا نہیں ہو سکا۔ اور جب زمین پر چلتے تو انداز چلنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا کہ جیسے آپ چڑھائی سے اترائی کی طرف جا رہے ہیں۔ آپ کو پتا ہے جب چڑھائی سے اترائی کی طرف چلا جائے کیسا چلا جاتا ہے؟ آدمی نیم کے چلتا ہے، گر نہ جاؤں، میں گر نہ جاؤں، نیچے دیکھتا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں دھرتی پہ چلتے ہوئے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے چلتے تھے کہ آپ کے چلنے کا انداز یہ ہوتا تھا کہ جیسے آپ کہیں چڑھائی سے، بہت بڑی چڑھائی سے نیچے اتر رہے ہیں، اتنا نیچے دیکھ کر نم کر چلتے تھے۔ میرے مسلمان بھائیوں، یہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ جن کا انداز قبل النبوہ یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی حیا والے تھے۔ وہ واقعہ آپ کو یاد ہوگا اور آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب کعبۃ اللہ کو قریش مکہ نے تعمیر کرنا چاہا تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتھر اٹھا اٹھا کر لا رہے تھے۔ آپ کے چچا محترم حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے، آپ کے تہبند کو کھینچا اور آپ کے کندھے پہ رکھ دیا، کیونکہ عرب والے تو بیت اللہ کا طواف ننگا کرتے تھے نا، ان کے ہاں عیب نہیں تھا، کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ لیکن رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا ستر جب کھلا تو آپ بے ہوش ہو کر گر گئے، اور جب آپ کو پانی دیا گیا یا آپ کو اٹھایا گیا تو آپ نے فرمایا میرا تہبند کہاں ہے، مجھے پہنایا جائے، مجھے پہنایا جائے۔ یہ حیا تھا رسول اللہ مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ دنائی اور حکمت یہ تھی کہ کعبۃ اللہ کا جب قضیہ حجر اسود پیش آیا تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب معاملہ آیا تو قریش جو معمولی بات پر، آپ کو لمبی بات جو ہے میں بتلاؤں گا پھر، جو ہے بہت معمولی بات پر صدیوں جنگ لڑا کرتے تھے۔ یہ بہت بڑی خباثت ہوتی ہے قوموں کے اندر کہ معمولی سی باتوں پہ لمبا لڑا جائے، معمولی باتوں پہ لمبا لڑنا یہ بہت بڑی خباثت ہے، اور اسی سے قومیں تباہ ہوتی ہیں کہ معمولی سی بات ہو تو لمبی جنگیں کر رہا ہے، یہ فلاں مجھے یہ ٹوک کیا تھا، فلاں مجھے یہ ٹوک کیا تھا، ہاں ہم شیل ہیں، ہم سے بڑا کوئی ہو سکتا ہے، ہم سے بڑی طاقت والا کوئی ہو سکتا ہے، اس پر قومیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ عرب والے گھوڑ دوڑ پر، گھوڑے کے پانی پلانے پر، اونٹ کے پانی پلانے پر صدیوں جنگ کیا کرتے تھے، اور ان جنگوں کو لکھا جاتا تھا، ان کے اوپر زجر ہوتا تھا، اس پر شاعری ہوتی تھی، اور دیوان متنبی پورا اسی کے اوپر لکھا گیا ہے۔
ان کے حالات اور پورے اس کو جو ہے کر کے لکھا گیا، بھائی یہ اس لیے تھا، اس لیے ہم نے کیا تھا، ہمارے اوپر یہ اور پورے دیوان بنتے تھے اس کے اوپر۔ یہ عرب والے اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب حجر اسود کا واقعہ پیش آیا، حجر اسود کو اس جگہ رکھنا تھا جہاں رکھا ہوا تھا، تو ایک بات پیدا ہوئی کون رکھے؟ قبیلے بڑے بڑے تھے، خاندان بڑے بڑے تھے، ایک خاندان والا کہتا تھا میں رکھوں گا، دوسرا خاندان والا کہتا میں رکھوں گا، تیسرا خاندان کہتا تھا ہم بڑے ہیں ہم رکھیں گے، چوتھا کہتا تھا ہم رکھیں گے، پورے کے پورے تیار تھے، تلواریں نکلی ہوئی تھی، حالات بنے ہوئے تھے۔ لیکن میرے نوجوان ساتھیوں، میرے مسلمان بھائیوں، آپ کو اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے، ایک عقل مند نے کہا کل جو بیت اللہ میں سب سے پہلے بیت اللہ کے اندر داخل ہوگا، فجر میں سب سے پہلے دکھائی دے گا، روشنی کے وقت سب سے پہلے بیت اللہ کے اندر دکھائی دے گا، وہ فیصلہ کرے گا۔ آپ نے یہ واقعہ بہت بار سنا ہوگا۔ ابھی مسجد کے فضائل پر فضیلت الشیخ عبدالعزیز ریاضی صاحب میرے ساتھی جو ہے بیان کر رہے تھے کہ مسجد کا تقدس کیا ہے، ہم کہاں ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی صورت کیا ہے۔ یہ 35 سالہ زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، قبل النبوہ کی زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے اندر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا ہو ابی و امی و روحی و جسدی و شیء کل ما عندی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں قربان، میری عزت قربان، میرا تخت و تاج قربان، میرا چہدراٹ قربان، تمام تر چیزیں قربان اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ جب بات ہوئی تو بھائی کیا کون فیصلہ کرے، کیسے فیصلہ ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں اللہ کی عبادت کرنے کے بعد چوکٹ پکڑ کے کھڑے ہوئے ہیں۔ قریش مکہ کے بڑے بڑے لوگ صبح ہی صبح پہنچے، دیکھا چوکٹ پکڑے کھڑے، لوگوں نے دیکھا امین آ گئے امین آ گئے۔ یہ کون سا عمل تھا؟ ہم فجر میں کب تک سوئے رہتے ہیں؟ کس وقت تک سوئے رہتے ہیں؟ کیا ہمارے نوجوان مسجد کے اندر آتے ہیں؟ کیا ہم جو ہے نمازیں پڑھتے ہیں؟ کیا مسجد کی بدکاری کا ہم خیال رکھتے ہیں؟ نہیں رکھتے ہیں میرے بھائیوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل النبوہ یہ انداز تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ وہاں کھڑے تھے، پہلے سے کھڑے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھتے ہوئے کہا بھائی امین، یہ فیصلہ کریں گے۔ مجلس منعقد ہوئی، کس طریقے سے فیصلہ ہو، تمام لوگ شزدر و حیران تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر منگوائی، اس کے اندر حجر اسود کو رکھا اور فرمایا جتنے قبیلے ہیں بڑے سب کا ایک ایک آدمی آئے، چادر کو پکڑے اٹھائے وہاں لے گئے، آپ نے دست مبارک سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا۔ یہ دنائی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس لیے ہماری جوانیاں، ہمارا انداز، ہم آج ہیں کیا ہیں؟ کہا تھا اقبال نے کہ تیرے صوف ایرانی، تیرے صوف ایرانی، اور آج نوجوان کی مجھے جو سب سے زیادہ برائی والی چیز ہے، کہتے ہیں رلاتی ہے تیری تن آسانی، تیری تن آسانی جو ہے آج جسم پر کوئی ضرب لینے کے لیے تیار نہیں ہے، فجر میں اٹھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، نماز پڑھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ دو بڑی بات تھی، اور میں نے ابراہیم صاحب سے وعدہ کیا تھا، کیونکہ ابراہیم صاحب ایک چیز پر بڑے متفکر تھے کہ میرے بھائیوں ٹائم پر میرے بلائے ہوئے مہمانوں کو اچھے وقت کے اوپر کھانا مل جائے۔ میں نے کہا تھا میں لمبی تقریر نہیں کروں گا، میرا موضوع بڑا لمبا ہے، بڑا لنتنگ موضوع ہے، اس کے اندر بے شمار پراہے ہیں، جوان کے اوپر اور جوانی، اس کے اوپر بہت بڑا فائدہ ہے۔ میرے بھائیوں پتہ کب چلے گا؟ جب ان سے پوچھا جائے گا، جب مجھ سے پوچھا جائے گا، جب بزرگوں سے پوچھا جائے گا انہوں نے اپنے پاؤں آگے کیوں رکھے ہوئے ہیں۔ متنبی نے کہا تھا لیت وہل ینفع شیء لیت الشباب بوا واشتریت، کاش کہ کوئی چیز مجھے فائدہ دیتی، کاش جوانی بکتی تو میں خرید لیتا۔ وقت آئے گا آنکھ تھرا جائے گی، آنکھ کو نظر نہیں آئے گا، آدمی چاہے گا کہ میری آنکھ دیکھے مگر دیکھ نہیں سکے گی، آدمی چاہے گا کہ میں نماز میں رکوع ویسا کروں جیسے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، تم رکوع اس طریقے سے کرو کہ چھاگل بھرا ہوا کٹورا پانی کا ایک پیالہ تمہارے جسم کے اوپر رکھا جائے اور کمر سے وہ چھاگل گرے نہ، پانی چھلکے نہ۔ ہم وہ رکوع نہیں کر سکیں گے کیونکہ ہمارے اوپر وہ وقت نہیں ہوگا، حالات نہیں ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے اندر آسانیاں پیدا فرمائے، خیر کے معاملے پیدا فرمائے، ایک اور نیک جو ہے بنائے۔ تو میں یہ سمجھتا تھا اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ مجھے اس وقت ضرورت ہے کہ میں اپنی بات کو مختصر کر کے اور اس تتر بتر بات کو آپ کے سامنے نہ رکھوں اور آپ کی سمع خراشی نہ کروں، کیونکہ اس سے جو چاشنی آپ کو دن بھر ملی ہے حافظ عبد المالک صاحب سنابلی کی تقریر سے اور جو ہے بشارت ملک صاحب کی تقریر سے،
اس کے بعد آپ کو مولوی عبدالعزیز صاحب کی تقریر سے، حافظ جو ہے عبد المالک صاحب کی تقریر سے، اور آپ جو آپ سماعت فرمائیں گے میرے اور آپ کے رہنما، یہ بڑا رہنما دینی رہنما ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی، علم حدیث میں PhD کی، یہ فخر و ناز ہے ہمارے لیے۔ دکتور محمود مدنی حفظہ اللہ جو پونچھ کی دھرتی کے لیے ایک فخر و ناز کی چیز ہیں۔ ہم جو ہے ڈاکٹر صاحب کو سنیں، اور میں اپنی بات کو اسی بات پر ختم کرنا چاہتا ہوں بغیر کسی جو ہے لمبی بات کہے۔ میں اللہ سے دعا کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے آنے کو، آپ کے بیٹھنے کو، آپ کے وقت نکالنے کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے آنے کو، ہمارے اس بیٹھنے کو بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔